السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ناظرین، جس ماہ مبارک کے انتظار میں میں اور آپ اور عالم اسلام کے تمام مسلمان ہیں، وہ ماہ مبارک ماہ رمضان ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان جو مجھ پر اور آپ پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اس ماہ رمضان کی تیاری، اس ماہ رمضان کے لیے مجھے اور آپ کو کیسے تیار ہونی چاہیے، سب سے اہم بات اور ایک ضروری بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جو کہ رمضان المبارک میں میں اور آپ جو کثرت کے ساتھ پوری جستجو کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے عبادات میں میری اور آپ کی نمازیں مکمل کامیابی کے ساتھ پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل بتائی ہے۔ فرمایا ہے آقا نامداد میں: صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہوئے طریقے سے اگر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو میری اور آپ کی نماز قبول کی جائے گی، ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، نمازیں اگر میں اور آپ پڑھیں، عبادات میں اور آپ کر رہے ہیں، اگر میری اور آپ کی نماز، میری اور آپ کی عبادتیں، میری اور آپ کی جستجو رمضان جیسے مقدس مہینے میں جو میں اور آپ بڑی شوق کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھائی جو سال کے 11 مہینے میں بے نمازی ہوتے ہیں، یہ اس رمضان میں مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہتا، میری ایک خواہش ہوئی کہ ہمارے وہ تمام بھائی جو رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان تمام کی نمازوں کی اصلاح ہو جائے، ان تمام کی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہو جائے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث بھی آپ کے حوالہ کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الرجل لا یصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 60 سال جس نے نماز پڑھا، اس کی نماز اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوتی۔ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، شاید اس کا ایسا لگتا ہے، ایسا ہے کہ اس نے رکوع مکمل کیا ہے تو سجدہ مکمل نہیں، اور سجدہ مکمل کیا ہے تو رکوع مکمل نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز پڑھ کر مجھے اور آپ کو بتایا ہے، جس نمونے کے تحت میری اور آپ کی نماز ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو نماز ہونی چاہیے، اگر میری اور آپ کی نماز ویسی نہیں ہے، نہ میرا قیام اگر ویسا ہو، اگر میرا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اگر میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قاعدہ، یہ جو مکمل نماز جو ہونی چاہیے وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو، تو ہماری نماز رد کر دی جائے گی، جس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال مکمل ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 60 سال کی مکمل نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نمازیں اسے واپس مار دی جائے گی، رد کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو 60 سال محنت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی نمازیں قبول نہ کی جائے، تو کتنا بد نصیب ہوگا۔ اس کے بعد کوئی عمل کا موقع نہ ہوگا قیامت کے دن، جس دن نمازیں رد کر دی جائیں گی، جس دن نمازیں قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت اگر میں اور آپ پچھتائیں گے، اللہ سے خواہش کریں گے: اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کا، ایک بار زندگی میں دنیا میں جانے کا موقع دے دے۔ اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، لہٰذا وہ
وہ دن آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو تیار ہونی چاہیے، اپنے نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے نمازوں کو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تیاری کرنی چاہیے، ادا کرنی چاہیے۔ لہٰذا ناظرین، میں آپ سے انشاءاللہ وہ تمام غلطیاں، وہ تمام باتیں جو میری اور آپ کی زندگی میں نماز میں جو عمل کی کرتے ہیں ہم لوگ دانستہ اور انجان طور پر، میری اور آپ کی زندگی میں غیر شعوری طور پر انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ حرکات ایسے ہیں، نماز تو میں اور آپ پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کچھ غلطیاں مجھ سے اور آپ سے ایسی ہو جاتی ہے، کچھ کوتاہیاں ایسی ہو جاتی ہے جس کا علم نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے، لاشعوری طور پر میری اور آپ کی زندگی میں ایسی حرکات ہوتی ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ اس کے بعد کا اگلا پروگرام آپ کے سامنے وہ تمام غلطیاں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں اللہ کی توفیق سے، کہ جو غلطیاں میری اور آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں اور جسے ہم غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نماز برباد ہو جاتی ہے، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کے نماز کی طرح ہماری نماز ہو، آپ کے نماز جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل نماز تھی ویسے ہی میری بھی اور آپ کی بھی نماز مکمل ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جس مہینے کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں رمضان المبارک کا، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب کرے اور صحت دے، تندرستی دے کہ ہم مکمل عبادات کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔